بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا غرور اور گھمنڈ میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک اہل حدیث عالم ہیں مولانا عمر صدیق صاحب، جو بقول انجینئر سے 5-7 سال عمر میں بڑے ہیں۔ انہوں نے انجینئر کے متعلق لفظ استعمال کیا جاہل چھوکرا، تو انجینئر نے کہا کہ یہ بازاری زبان ہے۔ بہرحال ان کے کامنٹ سنیے۔ کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے، ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے، کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ لیکن انجینئر نے علماء یہود کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال کیا۔ جب انجینئر سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علماء یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا ہو، اس کا ثبوت تو انجینئر نہ دے سکا، لیکن دفاع کرتے ہوئے انجینئر نے کہا کہ یہ لفظ کوئی نیگیٹو نہیں ہے، یہ تو صحیح لفظ ہے۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، انجینئر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ بازاری زبان ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین نہیں ہے؟ لیکن انجینئر کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہ توبہ کرے اور ویڈیو میں آ کر معذرت کرے، معافی مانگے۔ ابھی تک انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹ اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع تو نہیں کیا۔ اب انجینئر یہ بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انجینئر کہتے ہیں کہ اس آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تعویل کر لی۔ اب دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو میں انہیں بخشوں گا نہیں، تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں۔ شفقت کا پہلو تھا، ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا۔ عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں نہیں من نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور اس کی بھی پلی لی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ آیت کا اسلوب، آیت کا مفہوم کچھ اور تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تعویل کر لی۔ کیا قرآن کریم کے اندر جان بوجھ کر آیت کے مفہوم کے برعکس تعویل کرنا درست ہے؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی ہے۔ تیسری مثال، انجینئر نے یہ بیان دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اور صحابہ سے بھی مشکل وقت ہم پر آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر، کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی شان اقدس میں
کتنی بڑی بے ادبی ہے، توہین ہے اور گستاخانہ جملے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ انجینئر توبہ کرتا، انجینئر نے اس کے دفاع میں کوشش شروع کر دی۔ انجینئر کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر دلائل دے رہے ہیں۔ ہمارا اس پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ پر مشکل آئی کون سی ہے؟ صحابہ پر جو مشکلات آئی تھیں، انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا تھا، اپنے بیوی بچے چھوڑے تھے، اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ کیا آپ نے اپنے بیوی بچے چھوڑے ہیں دین کی خاطر؟ کیا آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا ہے؟ کیا آپ کو وطن چھوڑنا پڑا ہے دین کی خاطر؟ کون سی آپ نے مشکل دیکھی ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ تو یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، اور جس ادارے کا نام لیں گے اس ادارے کے ہیڈ سے ہم فون کروائیں گے۔ یعنی آپ کے بقول آپ کی اتنی پاور ہے اور اتنے تعلقات ہیں کہ ادارے آپ کی کال کے منتظر ہیں۔ صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ، اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی۔ آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ تو آپ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ سے بھی مشکل وقت ہم پر آیا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب انجینئر نے اس کے دفاع میں، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہی کام انجینئر نے کیا۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ انجینئر نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ گفتگو دوبارہ سن لیں انجینئر کی، واضح طور پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ دوسری بات انجینئر نے کی کہ میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے ہم پر مشکل وقت ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لفظ انجینئر نے اپنے بیان میں نہیں کہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے کئی جھوٹ بول دیے، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اب بھی انجینئر کے پاس وقت ہے، انجینئر کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور صحابہ کی شان میں جو اس نے گستاخیاں کی ہیں ان سے توبہ کر لے۔ اور آخر میں انجینئر صاحب سے ہماری یہ بھی گزارش ہے، انجینئر صاحب آپ خود ہی کہتے ہیں پہلے اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو۔ انجینئر صاحب آپ دوسروں پر کبھی فتویٰ لگا رہے گستاخی کا، فلاں نے گستاخی کر لی، فلاں نے گستاخی کر دی۔ انجینئر صاحب پہلے اپنے گھر میں جھاڑو پھیرو، اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو، پہلے آپ توبہ کریں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، اور توبہ کا بھی وہ طریقہ جو آپ خود بتاتے ہیں۔ آپ یہ کہیں میں نے گستاخی کی تھی، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور ویڈیو پر آ کر علل اعلان توبہ کریں، پھر آپ کی توبہ کا اعتبار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔